السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ حاضرین کرام، گزشتہ جمعے موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹنا، جسے شریعت کی اصطلاح میں بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، اس موضوع پر خاصی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں آگے چل رہا ہوں، اس لیے کہ اگلی گفتگو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متعلق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عالم تین طرح کے ہیں۔ ایک یہ عالم ہے جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم دنیا کہلاتا ہے، اور یہ عالم دنیا ہمیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم عمل کریں، اپنے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں۔ اور دوسرا، اس کے بعد جو عالم آئے گا وہ ہے عالم آخرت۔ عالم آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے، نیکیاں کی ہیں یا برائیاں کی ہیں، اس کی جزا و سزا وہاں ملے گی آخرت میں۔ اور اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان بھی کچھ ٹائم ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ۔ یہ ایک طرح سے انتظار گاہ ہے، یہ ویٹنگ روم ہے۔ اب ویٹنگ روم کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی شکل ہوتی جو ہمیں نظر آتی ہے قبر کی شکل میں، کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ کبھی کوئی شخص سمندر میں گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ بعض لوگوں نے اپنے مردوں کو اپنے عقیدے کے مطابق اس کی لاش کو جلایا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، اور ان کا خیال یہ کہ اب جب راکھ ہوا میں اڑ گئی، اب یہ کیسے جمع ہوگی اور کیسے اس سے کیا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ سب طریقے دنیا میں رائج ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ، رکاوٹ، اور قرآن کریم کی آیت بھی آپ کو سنائی تھی کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ہیں، دو دریا ہیں الگ الگ، اور ان کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔
ہر ایک کی حد مقرر ہے، یہ ادھر سے ادھر نہیں ہٹ سکتا اور یہ ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو دریا چلائے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، اس کی وجہ سے وہ دو دریا اپنی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ عالم برزخ کے حالات کا دنیا والوں کو پتہ کیوں نہیں چلتا۔ ایک شخص قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے یا نہیں، یا وہ آرام سے ہے، اس کی وجہ میں نے عرض کی تھی کہ وجہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی حس ہے، وہ حس ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور مثال اس کی جیسے نابینا ہے۔ اب اگر نابینا کے سامنے آپ مختلف کلر کا تذکرہ کریں کہ یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ سفید ہے، تو وہ بیچارہ کچھ نہیں، اس سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ پھر یہ بات بھی وضاحت کی گئی تھی کہ ایک شخص کے بعد آنکھیں نہیں ہیں لیکن کان تو موجود ہیں، زبان تو موجود ہے، دیگر اعضاء تو موجود ہیں، لیکن کیا کان سے وہ کام لیا جا سکتا ہے جو آنکھ سے لیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ زبان سے وہ کام لیا جا سکتا ہے جو آنکھ سے لیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ معلوم ہوا حس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس حس کے استعمال کے لیے خاص آلے کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ آلہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس حس کے کو استعمال نہیں کر سکے گا بندہ۔ تو چونکہ برزخی زندگی کا تذکرہ چل رہا تھا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کی اس نشست میں عالم برزخ کے حالات میں سے کچھ باتیں بتائی جائیں۔ اس دنیا میں جسم جو ہے وہ روح پر غالب ہے۔ جسم کو جب راحت ملتی ہے تو روح خوش ہوتی ہے۔ آدمی کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، کھانا مل گیا اور اچھا مل گیا تو دل خوش ہو گیا۔ یہ دل خوش ہونا کیا ہے؟ یہ اس کی روح خوش ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی اور جتنی بھی خواہشات ہیں ان سب میں بظاہر اس کا فائدہ جسم کو ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں روح خوش ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جسم روح پر غالب ہے، جسم کی راحت کی شکل میں روح بھی خوش ہوتی ہے، اور عالم برزخ کے حالات بالکل الٹ ہیں۔ وہاں پر یہ ہے کہ روح غالب ہوگی جسم پر۔ عذاب روح کو ہو رہا ہوگا لیکن تکلیف ہے وہ جسم محسوس کرے گا۔ روح کو جو ہے وہ مختلف قسم کے انعامات روح پر ہوں گے اور اس کو جسم محسوس کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم برزخ جو ہے وہ خواب کی طرح ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں النوم اخت، نیند جو ہے وہ اخو الموت، النوم اخو الموت، نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے، موت کی بہن ہے کہہ لیجیے۔ نیند کی حالت میں انسان نہ تو پوری طرح سے زندہ ہوتا ہے کہ اس کے آنکھ، کان، زبان کام نہیں کر رہے ہوتے، اور نہ ہی پوری طرح سے مردہ ہوتا ہے کہ حرکت ہی ختم ہو جائے۔ نہیں، انسان حرکت کرتا ہے، نقل و حرکت جاری رہتی ہے، کروٹیں بدلتا ہے، دل دھڑکتا ہے، معدہ کام کرتا رہتا ہے، اندرونی مشینری سب اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہوتی ہے۔ تو ایک شخص جو سو رہا ہے اس کی ایک وقت میں دونوں کیفیات ہیں، ایک کیفیت مردہ ہونے کی ہے اور ایک کیفیت زندہ ہونے کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سویا مویا۔ سویا تو ایسا ہے جیسے کہ مر گیا۔ تو نیند کی حالت جو ہے وہ برزخی کیفیت کی کہنے سے آئینہ دار ہے۔ برزخی کیفیت کیسے ہوگی یہ نیند کی حالت سے پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص جو ہے اپنے خواب کے حالات بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب خواب میں فلانی جگہ پہنچ گیا اور یہ میرے ساتھ ہوا، تو سننے والا کہے گا بس بھائی رہنے دو، یہ تو سب خواب و خیال کی باتیں ہیں، حقیقت میں تو تم یہیں بستر پر ہی تھے اور دیکھو تو بستر پر ہی ہو، تمہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے خوابوں میں سے بعض خواب وہ ہیں جو ڈراؤنے خواب کہلاتے ہیں، انسان پریشان ہو کے اڑ جاتا ہے۔ پھر خواب ہی کی ایک کیفیت وہ ہوتی ہے، خواب کے اثرات جو ہیں بدن پر ظاہر ہوتے ہیں اور انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو خواب تو اصل میں روح دیکھتی ہے لیکن اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔
بعینہ اسی طریقے سے عالم برزخ میں حالات تو روح پر گزرتے ہیں لیکن اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے، جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح سے برابر میں سوئے ہوئے شخص کے خواب سے اور اس کے خوابیدہ حالات سے ہم واقف نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح سے عالم برزخ کے احوال سے قریب آدمی بھی مطلع نہیں ہوتا۔ آدمی اگر معلوم کرنا چاہے کہ میرا فلاں رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس وقت اس پر کیا بیت رہی ہے، کیا شکل ہے، آیا وہ اس پر اللہ کے انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں یا خدا نخواستہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، کوئی شخص معلوم کرنا چاہے تو معلوم نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے عالم دنیا اور عالم برزخ کی تقسیم کی گئی ہیں۔ 3 طرح کے عالم بتلائے گئے، عالم دنیا، عالم آخرت اور درمیان میں عالم برزخ۔ البتہ برزخ کے جو حالات ہیں ان کی تفصیل بعض اوقات بعض احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، اور بزرگوں کے مکاشفات میں سے بعض بزرگوں کو کشف ہوتا ہے اور خواب کے ذریعے سے کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، تو اگر معلوم ہو جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک اضافی بات ہے۔ یہ خواب کی ویسے دیکھا جائے تو شرعی کوئی حیثیت نہیں، صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، بس حجت ہوتے ہیں۔ نبی نے جو خواب دیکھا گویا اس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں ہی تو حکم ملا تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کا، تو خواب دیکھا اور خواب اپنے بیٹے کو سنایا اور بیٹے نے کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خواب آپ نے دیکھا ہے، اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے، اس پر آپ عمل کیجئے۔ باقی عوام الناس کے خواب، ایک عام آدمی جو خواب دیکھتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے سورہ یوسف میں اضغاث احلام، اس کو اردو زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں پریشاں خیالی۔ دن رات ہمارے ساتھ جو حالات پیش آتے رہتے ہیں انہی حالات کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر ہوتے ہیں، وہی چیز خواب میں نظر آتی ہے۔ تو وہ خواب میں اگر نظر آئے تو ایک عام آدمی کا خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ عام آدمی یہ نہیں کہ اگر وہ خواب میں دیکھ لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اٹھ کے بیٹے کو ذبح کر دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عام آدمی کے لیے یہ احکامات نہیں ہیں۔ تو بعض واقعات ایسے ہیں جس سے عالم برزخ کے حالات کا کچھ نہ کچھ علم ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا جو واقعہ میں سنا رہا ہوں اس کا تعلق حدیث سے ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، اور پریشانی کے عالم میں جب گھر تشریف لائے تو ایک طرف ام المؤمنین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے سامان کیے، اور دوسری طرف اسی تسلی کے سامان میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ کس کے پاس؟ ورقہ بن نوفل کے پاس، جو عیسائیت کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اور انہوں نے جب یہ حالات سنے تو انہوں نے کہا کہ آخری نبی جو آنے والے تھے اس دنیا میں وہ یہی ہیں، اور انہوں نے اس بات کو کی تصدیق کر دی۔ اب ابتدائے وحی ہے، ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ملا کہ آپ دوسروں کو تبلیغ کیجئے، دین کی دعوت دیجئے، ابھی دین کی دعوت کے احکامات آئے نہیں ہیں، صرف پہلی وحی پر یہ کیفیت تھی، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی تھی ورقہ بن نوفل کے پاس، اور ورقہ بن نوفل نے تصدیق کر دی تھی کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ یہی ہیں، ان میں تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ان پر عذاب آئے گا یا مسلمان شمار ہوں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، کیا ہوگا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن میں ایک اپنا خواب بتلا دیتا ہوں کہ میں نے خواب میں ورقہ بن نوفل کو دیکھا ہے۔ کس طرح سے دیکھا ہے؟ سفید لباس میں دیکھا ہے، اور سفید لباس میں دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ
معذب نہیں ہیں، ان پر عذاب نہیں ہو رہا۔ عالم برزخ میں میں نے ان کی جو کیفیت دیکھی تو میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ وہ سفید لباس میں ہیں، اور سفید لباس میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہو رہا۔ اور آگے چلیے، جنگ یمامہ، وہاں پر انصار کے خطیب ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہادت جب ان کی ہوئی تو اس وقت وہ زرہ پہنے ہوئے تھے اور بڑی خوبصورت زرہ تھی، وہ کسی شخص نے ان کی شہادت کے بعد اتار کر کسی جگہ چھپا دی۔ اب خواب میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی ساتھی کو مطلع کیا، دیکھو بھائی میری جو زرہ ہے وہ فلانی جگہ رکھی ہوئی ہے، وہاں سے اٹھا لو۔ جس شخص نے خواب میں دیکھا تھا وہ اٹھا گیا، دیکھا تو وہاں پر زرہ موجود تھی۔ تو ایک شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے، عالم برزخ میں ہے، لیکن خواب میں آیا ہے، اور خواب میں آ کر اس نے ایک بات بتائی، اور پتہ چل رہا ہے کہ جو بات بتائی وہ 100% صحیح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زرہ جو ہے فلاں جگہ رکھی ہوئی، جا کر لے لو، اور وہ گیا تو وہاں رکھی ہوئی تھی، اٹھا لی وہاں سے۔ پتہ چلا کہ بعض اوقات اہل برزخ اہل دنیا کو اپنے حالات سے مطلع کرتے ہیں، کس طرح سے؟ خواب کے ذریعے سے۔ اور آگے چلیے، مشہور واقعہ آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ علماء سے سنا ہوگا۔ بادشاہ وقت نور الدین زنگی رحمہ اللہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع کیا بادشاہ سلامت کو کہ دیکھو یہودی سازش کر رہے ہیں اور وہ میری قبر تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً 2 اشخاص اس کام میں لگے ہوئے تھے، سرنگ کھود رہے تھے، اور وہ روضہ مبارک کے قریب تک پہنچ گئے تھے۔ خیر بہرحال ان کو پکڑ لیا گیا، ان کا جرم ثابت ہو گیا، انہیں سزا جاری ہو گئی۔ اصل بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ خواب کے ذریعے سے بادشاہ سلامت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، اور جو نشاندہی کی وہ بالکل 100% درست تھی۔ اور آگے چلیے، یہ واقعہ ہے سن 1904 کا، اور عراق کا واقعہ ہے۔ حاکم عراق کو خواب میں 2 صحابہ، ان کی قبر تھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی قبریں جو ہیں وہ دریائے دجلہ کے قریب تھیں، لیکن کافی فاصلہ تھا، اونچائی پر تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دریا میں طغیانی آئی تو پتہ چلا کہ وہ پانی جو ہے ان کی قبور تک پہنچ گیا۔ اب ان دونوں حضرات نے حاکم عراق کو خواب میں یہ بتلایا کہ بھئی ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ حاکم عراق خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں 2 صحابیوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کی بات سن رہا ہے کہ وہ ان کو بتلایا گیا کہ پانی یہاں تک آ رہا ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا تم انتظام کرو۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں وقت پر 2 قبور، ایک حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ان 2 صحابیوں کی قبر کھولی جائے گی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، تقریباً 10,000 کا مجمع تھا، ان کے سامنے قبروں کو کھولا گیا تو لوگوں نے صحابہ کی زیارت کی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بالکل تر و تازہ قبر ہے، ابھی ابھی جیسے کہ دفن کیا ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ عالم برزخ میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے عالم دنیا کے لوگوں کو خواب کے ذریعے سے اطلاع دی، اور جو اطلاع دی وہ 100% درست ثابت ہوئی۔ چنانچہ ان کی قبور کو منتقل کر دیا گیا وہاں سے دوسری جگہ۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کی قبر کے پاس جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا، تو انہوں نے مدینہ منورہ کے گورنر کے خواب میں وہ آئے اور گورنر کو یہ اطلاع دی کہ بھائی میری قبر کے پاس یہ بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے، تم اس کا انتظام کرو۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقے جبل ریمات کے پاس یہ قبر تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی حالت میں ملے جس حالت میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ سید الشہداء کا یہ خطب، یہ لقب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کس نے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آج جس کا جب دل چاہا اٹھے اور انہوں نے وہ خطاب وہاں سے لے لیا، کسی اور کو دے دیا۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سید الشہداء کا خطاب مل گیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ میں نہ صرف شہادت ہوئی بلکہ ان کا مسئلہ بھی کر دیا گیا تھا، ناک کان وغیرہ سب کاٹ دیے گئے تھے، کلیجہ باہر نکال دیا گیا تھا۔ اس کیفیت میں جس کیفیت میں دفن کیا گیا تھا، بیانی اسی کیفیت میں جب قبر کھولی گئی تو لگ رہا تھا بالکل جیسے کہ ابھی ابھی دفن ہوئے ہیں۔ تو خواب میں اہل برزخ سے رابطہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات جو رابطہ ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ عام انسانوں میں سے ہر شخص کا جو خواب ہے، ہر شخص کے خواب سچے ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کو خواب میں کوئی بات بتا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بات خواب میں بتا دی گئی عالم برزخ سے متعلق تو ہم اس کا انکار بھی نہیں کریں گے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ہوا ہے ماضی میں، اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو برزخ جو ہے وہ ایک طرح سے اقرب الی الدنیا ہے۔ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جو منتقلی ہوتی ہے، تو بدن تو اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، روح جو ہے وہ عالم آخرت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا دنیا سے قرب زیادہ ہوتا ہے بمقابلہ آخرت کے۔ اور ذرا غور کیجئے، بزرگوں کی اپنی اپنی شان ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک نئے انداز کا کہنا چاہیے ایک حص ان کو عطا کر دیں تو یہ بہرحال ان بزرگوں کی کرامت ہی کہلائے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں مٹکا رکھا ہوا تھا۔ اس مٹکے میں جب پانی ڈالتے اور اس کے بعد پینا چاہتے کہ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو پانی میں کچھ کڑواہٹ سی محسوس ہوتی، کچھ عجیب سا مزہ تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پانی جہاں سے لا رہے ہیں وہاں سے پانی بظاہر ٹھیک آتا تھا، اور اس پانی کو ویسے پیو تو کوئی خرابی نہیں نظر آتی۔ اب ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ مٹکے میں ڈالتے تو ایک عجیب قسم کی بو آنے لگتی، عجیب قسم کی کڑواہٹ سی محسوس ہوتی۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی خدمت میں معتقدین مریدین حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضرت یہ خانقاہ کا یہ جو مٹکا ہے اس میں جب پانی ڈالتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت نے اندازہ لگایا اور فرمایا کہ بھائی دیکھو وہ جو کمہار ہے نا جو مٹی کے برتن بناتا ہے، اس سے جا کر پوچھو کہ یہ جو مٹکا بنا اس کی مٹی اس نے کہاں سے لی؟ فرمایا کہ اس نے یہ مٹی فلاں قبرستان سے لی ہوگی، اور جس قبرستان سے لی ہے، جو مٹی لی ہے، جس قبر کی مٹی لی ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اس عذاب کے اثرات ہیں کہ پانی مٹکے میں ڈالا جاتا ہے تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب لوگ حیران پریشان، جا کے معلومات کی اس شخص سے، اس نے کہا کہ ہاں بھائی ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ مجھے مٹی مل نہیں رہی تھی، وہیں سے مل رہی تھی۔ میں نے کہا چلو کیا فرق پڑتا ہے، قبرستان کی اگر مٹی ہے اس سے مٹکا بنا رہے ہیں کیا حرج ہے۔ تو اس نے اس مٹی سے لے کر مٹکا بنا لیا، اور مٹکے کا پانی لوگ پی رہے ہیں تو ان کو کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے یہ وجہ بتا دی، اور بعد میں ثابت ہوا کہ یہ وجہ بالکل درست ہے۔ اور پھر حضرت نے صرف اتنا بتانے پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا کہ چلو میں اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ فرمایا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو، سب مل کے بیٹھ جاؤ، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو، اور دعا کرو کہ اس کا ثواب اس مردے کو پہنچ جائے جس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور چنانچہ اس پر عمل کیا گیا، اس مردے کو ثواب پہنچایا گیا، اور اس کے بعد سے اسی مٹکے کا پانی درست ہو گیا۔ یہ جو کچھ بھی واقعات ہیں یہ عالم برزخ کے واقعات سنائے گئے ہیں، اور ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایک جگہ ہمیں رکنا ہے، وہ قبر کی حالت ہو یا جس حالت میں بھی ہو، وہ کہنا چاہیے انتظار گاہ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، اس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور اس وقت کے جو حالات ہوں گے، عالم برزخ کے مختلف قسم کے حالات، کچھ گزشتہ جو میں بیان کیے گئے، کچھ آپ کے سامنے میں نے آج بھی رکھے ہیں، ان تمام حالات کو سامنے رکھا جائے، اور ہر شخص اپنے آپ کو تیار کرے کہ مجھے بھی جانا ہے اس دنیا سے، اور میرے اوپر بھی یہ حالات گزرنے والے ہیں، لہذا ان حالات کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے یا نہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اور عالم دنیا سے پہلے عالم برزخ کی طرف اور پھر اس کے بعد عالم آخرت کی طرف جانے کی تیاری کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔
سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی۔ مفتی اظہار احمد بخشی صاحب انشاءاللہ العزیز نکاح پڑھائیں گے۔ نمازی حضرات سے دعائے خیر میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے۔ ہمارے یہاں کے مؤذن حافظ رضوان صاحب علیل ہیں۔ اس کے علاوہ جناب عبد الرحمن صاحب، ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، محبت خان صاحب، شاہ نواز خان صاحب، راحت خان صاحب، یحییٰ صاحب، سید بلال، اور یہ نوجوان ہیں عاطف طاہر حسین صاحب کا بیٹا، یہ بھی علیل ہے۔ حافظ نعمان راشد، مطیع الرحمان صاحب، ساجد خان صاحب کی اہلیہ کا آپریشن ہوا ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائیں، خدا کرے آپریشن کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور اسد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ابراہیم طیب صاحب، محمد حسین صاحب، جمیل صاحب کے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ دیکھیے صاحب، مسائل کوئی بھی آپ دینی مسئلہ اگر پوچھیں گے تو اس کا جواب میں یہی دیا کرتا ہوں کہ مسئلہ جب بھی پوچھنا ہو آپ کو تو مسئلہ ہمیشہ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ میں مفتی نہیں ہوں، لہذا میں مسائل بیان نہیں کیا کرتا ہوں۔ بہرحال یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضرات کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، خاص طور سے جب سجدے میں جاتے ہیں تو میری طرف ذرا آپ دیکھیے، ہاتھ ایسے آگے کر لیتے ہیں۔ یہ سجدے میں جانے کا، کرسی پر بیٹھے ہوئے اشخاص اگر اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو رکھ رہے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ جیسے آپ نے یہاں رکھے ہوئے ہیں اپنے زانوں پر، اپنے گھٹنوں پر، ایسے ہی ہاتھ رکھے رہیں۔ رکوع میں تھوڑا سا جھک جائیے اور سجدے میں مزید جھک جائیے تو ہاتھ وہیں اپنی جگہ پر رہیں گے۔ مزید اس میں اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال مشورہ میرا یہی ہے کہ مسائل معلوم کرنے کے لیے مفتی صاحب سے رجوع کریں۔ دارالافتاء موجود ہے اور مفتی حضرات موجود ہیں، ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات
كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاءة الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العليق أمين المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمين المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياة أمين المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صف اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاکار خطاکار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اے کریم آقا ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما اے کریم آقا ہمیں روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما ہر قسم کی آفات سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما اے کریم آقا اپنے در پر آنے کے بعد اپنے در سے دور ہونے سے ہمیں محفوظ فرما اے کریم آقا ہم آپ کے در پر آ چکے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اے اللہ گھر آئے مہمان کو تو کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے در پر حاضر ہے اے اللہ اپنی رحمت ہم پر فرما دیجئے ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے ہمارے مسائل کو حل کر دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے ہمیں بخشائے اپنے گھروں پہ واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما اے کریم آقا ہمارے علم میں برکت عطا فرما عمل میں برکت عطا فرما عمر میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما کریم آقا ہمارے اوپر اس ملک کے اوپر اللہ جو مختلف قسم کے بحران ہیں مہنگائی کا بحران ہے اللہ غذائی قلت کا بحران ہے اے اللہ اپنی رحمت سے تمام بحرانوں سے اس ملک کو نکال دیجئے اے اللہ اس ملک کو تمام بحرانوں سے نکال دیجئے اللہ یہاں پہ رہنے والوں کو اے اللہ عزتیں عطا فرما دیجئے رحمتیں عطا فرما دیجئے سکون چین عطا فرما دیجئے عافیت نصیب فرما دیجئے اللہ ہمیں اللہ نیک عادل حکمران عطا فرما دیجئے ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہم میں جو کوئی بیمار ہے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما شاہ نواز صاحب کا آپریشن ہے ڈاکٹر تسکین خان صاحب راحت خان صاحب حافظ نعمان صاحب ہماری اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب محمد خان صاحب یحییٰ صاحب اور ان کے اہل خانہ علی ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ ابراہیم صاحب اس دنیا سے چلے گئے ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما اے کریم آقا فروری
فروری کا مہینہ آ کر جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے ان کشمیری بھائیوں پر اے اللہ جو ظلم پہلے ہو رہے تھے آج بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ انہیں آزادی عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمتوں سے مدد فرما دیجئے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ ان کو آزادی عطا فرما، ہمیں بھی آزادی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔